کیا کیا؟ مسلمانوں کو آگ میں جلایا، مسلمانوں کو آگ میں ڈالا، مسلمانوں کو آگ میں جلانے کے بعد اس کو ختم کر دیا۔ اسی موقع پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس آگ والوں نے، جس آگ میں مسلمانوں کو جلایا گیا، جس آگ میں مسلمانوں کو مارا گیا، اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھیانک آگ میں ان کافروں کو جلاؤں گا۔ اے دلدار تم سنو، تم نے ایک معصوم لڑکی کو قتل کیا، تم معصوم لڑکی کو مار دیا، اور ایک ٹکڑے نہیں بلکہ 50 ٹکڑے کیے ہو۔ یاد رکھو اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں، اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ تم ایسا کام کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی 50 سے بھیانک ٹکڑے کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس جیسے برائیوں میں مبتلا ہے، لیکن ہمارے ملک کے کچھ چوکیدار ایسے بھی ہیں، کچھ حکمراں ایسے بھی ہیں جو چپ ہے، اور چپ اس لیے ہیں کہ کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ الیکشن کا ٹائم آیا تو وہ دھرم کے نام پر لوگوں کو لڑاتے ہیں، دھرم کے نام پر لوگوں کے ایک دوسرے کو مسلمان اور ایک دوسرے دھرم پہ لوگوں کو بول کر وہ کرسی کو حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے عوام کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے عوام سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا، یہ بھول جاتے ہیں۔ حکومت آپ کو بتا دوں، یہ پیاری کتاب قرآن ہے، اور آپ کی کتاب بھگوت گیتا ہو یا آپ کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، یہ کتاب نے جو بات بتائی ہے آپ کی کتاب نے بھی وہی بات بتا دی گئی ہے۔ آئیے دیکھیے، اتھروا وید اٹھائیے اور ہماری کتاب قرآن اٹھائیے۔ قرآن جب آپ کھولتے ہیں، قرآن کے اندر جب آپ نے اس منظر کو دیکھا، قرآن آپ کھول کر دیکھیے، ہم جب قرآن کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم جب قرآن کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آیت مل رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ اتھروا وید اٹھائیے اور اس کے بعد اس منتر پر غور کیجئے، یہ قرآن نے جو بات بتائی ہے، یہ کتاب نے جو بات بتائی ہے، اتھروا وید کے اندر بھی یہ بات بتا دی گئی ہے۔ اگنی میلے پرارمبھ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، جو سب سے پہلے تھا، یعنی سب سے پہلے کون تھا؟ وہ اللہ کی ذات تھی۔ ہاں اللہ ہی تو ہے جس نے اس دنیا و سنسار کو بنایا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، سب سے پہلے تھا اور رہے گا۔ اب دوسری آیت پر غور کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے۔ آپ اتھروا وید اٹھائیے اور دوسرے منتر پر غور کیجئے، مہی دیوسے سوت پرشٹوتی، مہان ہے وہ دیوتا، مہان وہ ایشور، مہان ہے وہ پرماتما جس کے لیے تمام کے تمام پرشنسا ہے، جس کے لیے تمام کے تمام پرشنسا موجود ہے۔ آپ تیسری آیت اٹھائیے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے یعنی اتھروا وید اٹھائیے اور دیکھیے، بسر دایامانا، وہ بڑا دیالو ہے، وہ بڑا کرپالو ہے، وہ بڑا دیا کرنے والا ہے۔ اب آئیے قرآن کی آیتوں پر غور کیجئے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دنوں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے سیدھی راہ پر چلا، جو صحیح راستہ ہے اسی پر تو ہم کو چلا، ہمیں اس راستے سے تو برباد نہ کر۔ اب اتھروا وید اٹھائیے، دیکھیے یہی بات بتا دی گئی ہے، نیا سو پتھرا یا آسمان، یا اللہ تو ہمیں سندر پتھ راستے پر چلا جو سب سے پیارا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس نے آپ راستے کو چن لیا اور ہدایت کرنے لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو راستوں پر چلا جس نے آپ انعام کی بات کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس راستے پر آپ انعام دے رکھے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جس راستے پر غضب ہو، جس راستے پر عذاب ہو۔ اللہ اس راستے سے ہمیں بچائیے۔ لیکن یہ باتیں بتا دی گئی ہے ویدوں کے اندر بھی، ہماری کتاب کے اندر بھی، لیکن آج کے کچھ حکمراں ایسے ہیں جو لوگوں کو لڑاتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دھرم کو مٹانے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے دھرم کو ختم کر دوں، اس دھرم کو مٹا دوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ان ظالم حکمراں کو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے
لیے کہ آپ کے دھرم کو مٹانے آئے تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ آئیے دیکھیے اس کی کتاب بھگوت گیتا، جو عدالت میں اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، اس کتاب میں بات بتا دی گئی ہے، پاپشٹھاست یم روپم بھینکرم، جو پاپ کرے گا اس کا انجام تو بھینکر ہوگا، لیکن جو دھرم کو مٹانے آئے، دھرم کو ختم کرنے کے لیے آئے، اس دھرم کو اس سنسار کے اسے مٹانے کے لیے آئے، اس کا سزا کیا ہوتا ہے؟ یدا یدہی دھرم سگل نربھوتی بھارت ابھیدھانم دھرم ستدانم سرجامم، یعنی دھرم کو وناش کرنے کے لیے آئے، دھرم کو مٹانے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے اوتار کو پیدا کرتا ہے، ایسے نبیوں کو بھیجتا ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ان لوگوں کو اس دنیا سے مٹا دے، اس کا کام تمام کر دے۔ یا ظالم مٹانے کے لیے اس دنیا میں فرعون بھی آیا تھا، لیکن اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا۔ ہاں دیکھیے بہت سارے ظالم لوگ آئے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو نبیوں کو بھیجا اور ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، لیکن اسے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ظالم حکمراں ہے، بھائی ظلم کر رہا ہے، لیکن ظلم میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا پڑے گا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے میں اپنے ٹاپک پر چلتا ہوں۔ جو میں ارادہ کیا ہوں، جس ٹاپک پر میں بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے خوشگوار زندگی کا رہنمائی اصول۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج مسلمان دنیا میں پریشان ہیں، اور مسلمان اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ اگر میں دنیا کو بنانے کے لیے جاؤں، دنیا میں پیسہ والا بنوں تو آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر آخرت کے لیے میں نیکی کروں تو دنیا کو نہیں بنا سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ جو سوچ رہا ہے اور جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے یہ بھی غلط ہے، اور آپ جو سوچ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اب آئیے یہ کچھ اصول ہے، تقریباً 10 اصول ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ دل تھام کر بیٹھے اور ان اصولوں کو سنیں، آپ کا یہ جو جلسے میں آنا کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آپ آ کر سننے کے بعد ساری باتیں یہیں پر رکھ کر چلے جا رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب آئیے دیکھیں ان اصولوں پر غور کیجئے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں کیسے آئے، ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے، ہماری زندگی سے بے چینی کیسے دور ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخرت کو کیسے بنائیں، دنیا کو کیسے بنائیں، اس سوچ میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے۔ جوانی گزر گئی، پھر وہ زندگی ہم کو ملنے والی نہیں، پھر ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے ان اصولوں پر غور کیجئے۔ نمبر 1، آپ کو سب سے پہلے ایمان و عمل کرنا ہوگا، یعنی ایمان لانا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ آپ ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل پہ اتر نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئے، ہماری زندگی سے بے چینی دور ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانے کے بعد عمل کرنا پڑے گا۔ اب قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا ولنجزینہم اجرهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص ایمان لائے، یعنی جو شخص نیک عمل کرے، بشرطے کہ مرد و عورت وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یقیناً ہم ان کی زندگی کو چینج کر دیں گے، ان کی زندگی خوشحال زندگی بنا دیں گے، ان کی زندگی میں جو تنگی ہے ان تنگی کو دور کر دیں گے، پریشانی کو دور کر دیں گے اور خوشیوں کو ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی گئی ہے، اے لوگو الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم حسن مآب۔ اللہ فرماتے ہیں جو انسان ایمان لائے اور نیک عمل کرے، میں وعدہ کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں ان کی زندگی میں خوشیوں کو ڈال دیں گے، اور جو تکلیفیں اور مرنے کی جو تکلیفیں دور کر دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی عمدہ ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے، لیکن مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے۔ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ نہ کہ وعدہ، ارے وعدہ کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یقیناً یہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور عمدہ ٹھکانہ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں اتر آتے۔ کبھی وعدے کو بندوں سے کیا ہے
وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ارے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وعدے کے خلاف جائے. انسان آج ایمان نہیں ہے، انسان کے پاس اگر ایمان ہے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ آپ عمل کیسے کر رہے ہیں؟ آپ شراب کے اڈوں پر بھی جا رہے ہیں، آپ جوئے کے اڈوں پر بھی جا رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر گندی چیزوں کے عادی بھی بن رہے ہیں، دینی محفلوں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، دینی مجلس سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں. یہ تو دین کی بات نہیں ہے، یہ عمل نہیں ہے. آپ کو دینی مجلس میں آ کر بیٹھنا بھی ہے اور جو قیمتی بات ہے اس کو سننے کے بعد عمل کرنا بھی ہے. یہ ہے عمل. ایمان لانے کے بعد عمل کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس ایمان کی تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. میرے بھائیوں ایمان لانے کے بعد ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان ایمان لائے اور عمل نہ کرے تو میں یقیناً ان کی زندگی میں کبھی خوشیوں کو نہیں ڈالیں گے، وہ خوشگوار زندگی نہیں گزر سکتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو نیک عمل نہ کرے. آئیے قرآن کریم اٹھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی گئی ہے جو انسان دنیا میں میری کتاب اور میری آیتوں سے روگردانی کرے، میری آیتوں سے منہ موڑے، مجلسوں سے بھاگے، قرآن کی باتوں کو چھوڑ کر بھاگے، دین پر عمل نہ کرنے کی کوشش نہ کرے، ایسے انسان کو میں دنیا میں پریشان رکھوں گا، دنیا میں وہ تنگی حال رہے گا، اور جب قیامت کے دن میں اٹھاؤں گا تو اندھا ہوگا، اندھا بن کر اسے اٹھایا جائے گا. اللہ سے وہ سوال کرے گا یا اللہ آپ مجھے بتائیے، اے رب العالمین آپ مجھے بتائیے میں نے کیا کر دیا؟ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں خوب دنیا میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا، آج میری آنکھوں میں روشنی نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بتائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا، اے میرے بندو بتاؤ تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ کر سنائی گئی، قرآن کی آیتیں بتائی گئی، قرآن کی آیتیں سنائی گئی، لیکن تم نے ان آیتوں سے رشتہ توڑ لیا، تم نے اس آیتوں سے رشتہ جوڑا نہیں، تم نے توڑ لیا. اسی کا سزا ہے، اسی کا بھیانک سزا ہے کہ تم نے رشتے کو توڑا، اس لیے دردناک عذاب ہے. اور دنیا میں بھی تم تنگ زندگی گزر کر آئے ہو اور یہاں پر بھی تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ نہیں بلکہ تمہیں عذاب میں جانا پڑے گا. تو آج ہمارے پاس ایمان بھی نہیں ہے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. پوچھئے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 لوگ ملیں گے. یہ بولے 10 لوگ ہیں جو ایمان کے بعد وہ عمل کر رہے ہیں، وہ نمازی ہیں، وہ نماز پڑھتا ہو. ایسے لوگ موجود ہیں. ہمیں ایمان لانے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے. آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ ایمان دیکھیے اور ایمان کی طاقت دیکھیے. ایمان کی طاقت پر آپ غور کیجیے کہ ایمان کی کیا طاقت تھی. کوئی انسان فرعون نے اس کو مار دیا، فرعون نے اس کو ختم کر دیا، لیکن وہ عورت تھی لیکن ڈری نہیں. آئیے امام احمد مسند احمد کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی. ہاں اللہ کے نبی کو معراج میں لے جایا گیا. اللہ کے نبی کو خوشبو آئی، پسندیدہ خوشبو آئی. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں حضرت جبریل سے، یہ جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں ایک لونڈی اور ایک نوکرانی کی خوشبو ہے. یہ بات سن کر اللہ کے رسول تعجب میں پڑ جاتے، کیا لونڈی کی خوشبو ہے؟ یہ کس زمانے میں آئی تھی ذرا بتائیے. اللہ کے رسول یعنی حضرت جبریل کہتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں نوکرانی تھی اور اس کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی. ایک دن کی بات ہے، یہ کنگھی کر رہی تھی، ہاتھ سے وہ کنگھی چھٹ کر زمین پہ گر جاتی ہے اور فرعون کی ان کی زبان سے بسم اللہ نکل گئے. بس یہ بات فرعون کی بیٹی نے سن لی اور فرعون کی بیٹی کہنے لگی ہاں ابھی تم نے کس کا نام لے رہی ہو؟ وہ نوکرانی کہنے لگی کہ میں میرے رب کا نام لے رہی ہوں. کیا بات ہے، کیا بتانا چاہتے ہو بتاؤ. وہ بیٹی فرعون کی بیٹی کہنے لگی اچھا تم میرا باپ کا نام لے رہی ہو؟ وہ نوکرانی کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تمہارا باپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. یہ بات سن کر فرعون کی بیٹی بھڑک جاتی ہے اور اپنے باپ کو ساری بات بتا دیتی ہے. فرعون نے اس عورت کو بلائے اور عورت جا کر کھڑی ہو گئی. فرعون پوچھنے لگے بتاؤ میں نے تمہارے بارے میں ایسی باتیں سنی ہیں، کیا سچ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں بالکل سچ ہے، میں تمہیں رب نہیں مانتی ہوں، اگر میں کسی کو رب مانتی ہوں تو اللہ ہے. یہ بات سن کر وہ فرعون کیا کرتے،
حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ آگ تیل کڑھائی میں تیل گرم کرو اور اس عورت کے سارے بچے کو ڈال دو، اس عورت کو بھی ڈال دو۔ سارے بچے کو ڈال دیے گئے۔ لاسٹ میں آخر میں وہ ایک ماں بستی ہے اور اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ بستا ہے، وہ ہچکچانے لگتی ہے، آگے نہیں بڑھتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دودھ ہوئے بچے کو قوت گویائی دے دی، بولنے کی چھمتا وہ طاقت دے دی، وہ بچہ بول پڑے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ اے میری ماں، دنیا کی اس گرم تیل سے تم ڈر رہی ہو، کیا تمہیں معلوم ہے اس سے بھی بھیانک آگ ہے، اگر تم ڈر گئی تو اسے ڈالا جائے۔ وہ عورت کود جاتی ہے۔ ایمان کی طاقت دیکھیے۔ آج ہم مسلمانوں کا جائزہ لیجئے، پوچھا جائے اب شراب پیتے ایک دن کے لیے چھوڑ دیجئے، ایک دن اور 2 دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ایمان کیا ہے اسے معلوم نہیں رہتا، پھر ایمان کیا اسے پتہ نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ایمان لانے کے بعد عمل کرنا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں، ہماری زندگی میں تبدیلی